مسیح کی محبت میں صبح بخیر، گڈ مارننگ۔ آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، میزبان خدا کا خادم پاسٹر جنید جوید آج ایک نیا روح کا ناشتہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیزو، آج ایک نئے مگر زندگی کو بدل دینے والے پیغام پر غور کریں گے۔ آج میرے پاس روح کا ناشتہ ہے، شاگرد بننے سے پہلے استاد۔ آئیے عزیزو، خداوند کے زندہ کلام مقدس پر غور کرتے ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 6 باب، اس کی 40 آیت۔ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں، بلکہ ہر ایک جب کامل ہوا تو اپنے استاد جیسا ہوگا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، یسوع کے نام سے آمین۔ عزیزو، اس آیت میں ایک سادہ مگر گہری بات بتائی گئی ہے۔ شاگرد پہلے سیکھتا ہے، پھر عمل کرتا ہے، اور یہی عمل اسے آگے بڑھا کر دوسروں کے لیے مثال بناتا ہے۔ شاگردی کے بغیر کوئی حقیقی استاد نہیں بن سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کو رہنمائی دیں تو پہلے خود کو خدا کے کلام اور مسیح کی تعلیم میں جوڑنا ہوگا۔ اسی لیے تو یسوع کے شاگرد سب سے پہلے یسوع کے ساتھ چلے، یسوع سے سیکھا اور یسوع مسیح کے ساتھ رہ کر تربیت پائی، اور پھر دنیا میں جا کر خوشخبری کو باقاعدہ طور پر سنایا گیا۔ عزیزو، شاگردی کے بغیر رہنمائی کھوکھلی ہے۔ استاد بننے سے پہلے شاگرد کا فروتنی اور سیکھنے والا دل ہونا ضروری ہے۔ استاد کی قدر اس وقت بڑھتی ہے جب وہ سیکھنے کے مراحل سے گزرا ہو۔ اگر ہم یسوع کے شاگرد ہیں تو ہمیں پہلے اس سے سیکھنا ہے تاکہ دوسروں کے لیے روشنی اور مثال بن سکیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑا استاد یسوع مسیح ہے، اور اگر ہم اس کے وفادار شاگرد ہیں تو ہم خود بخود دوسروں کے لیے حقیقی استاد اور رہنما بن جائیں گے۔ عزیزو، زندگی میں ترقی، سیکھنے اور آگے بڑھنے کا پہلا اصول عاجزی ہے۔ جب ہم خود کو شاگرد سمجھ کر سیکھنے کی طرف جھکتے ہیں تو خدا ہمیں حکمت، سمجھ اور بلہوتڑی عطا کرتا ہے۔ جو شخص پہلے سننا اور سمجھنا نہیں سیکھتا، وہ کبھی دوسروں کے لیے سچا استاد نہیں بن سکتا۔ حقیقی شاگردی ہر خدمت گزار کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی سبق لینے سے پہلے ہی استادی جتانے لگے تو وہ نہ صرف اپنے لیے رکاوٹ بنتا ہے بلکہ خدا کے منصوبوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صرف وہی شخص دوسروں کو رہنمائی دے سکتا ہے جو خود خدا کے سامنے جھک کر اور سچے شاگرد کی طرح سیکھنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ بابرکت استاد کے سامنے عاجزی اختیار کرنا دراصل خدا کے کلام کے سامنے جھکنا ہے۔ جب شاگرد اپنے استاد کی عزت سننے اور سمجھنے کے ساتھ کرتا ہے تو خداوند اس کی زندگی میں برکتیں کھول دیتا ہے، مگر جو شاگرد اپنے دل میں خود کو بڑا سمجھے وہ کبھی سچا خادم یا مبشر نہیں بن سکتا۔ عزیزو، میرے پاس آپ کے لیے ایک دلچسپ حقیقت پر مبنی مثال ہے۔ ایک خدا کا خادم تھا جس کی زندگی میں ایک بھائی آیا۔ اس نے کہا، میں آپ کو اپنا روحانی استاد مانتا ہوں، مجھے خدا کا کلام سکھائیں۔ خدا کے خادم نے محبت اور محنت کے ساتھ اسے بائبل کے سبق دینا شروع کیے، لیکن کچھ ہی دن بعد اس بھائی کا رویہ ایسا بدل گیا کہ سننے کی بجائے استاد پر رعب جمانے لگا، جیسے اب استاد شاگرد ہو اور شاگرد استاد۔ یہ رویہ نہ صرف اس کی اپنی روحانی بلہوتڑی کے لیے رکاوٹ بنا بلکہ اس نے خادم کے دل کو بھی دکھ دیا۔ سبق یہ ملا کہ شاگردی کا پہلا اصول سیکھنا ہے، نہ کہ اپنی بڑائی جتانا۔ جنہوں نے پہلے جھک کر سیکھا وہی بعد میں دوسروں کے لیے روشنی کا سبب بنے۔ عزیزو، میرے پاس سچا شاگرد بننے کے لیے کچھ عملی تجاویز ہیں۔ ہمیشہ اپنے استاد کی بات دل سے سنیں، سبق کو آگے بڑھانے سے پہلے خود پر عمل کریں، عاجزی کے ساتھ سوال کریں، بحث یا رعب نہ ڈالیں، استاد کو دعاؤں میں یاد رکھیں
اور اس کا شکریہ ادا کریں۔ روحانی ترقی کے لیے اپنی کمزوریوں کو ماننے کا حوصلہ رکھیں۔ آئیے عزیزو دعا کرتے ہیں۔ آئے ہمارے باپ یسوع مسیح کے نام سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خداوند یہوہ پاک خدا شاگردیت کے حوالے سے آج روح کے ناشتہ میں سیکھنے کو ملا۔ یسوع مسیح کے نام سے دعا کرتا ہوں۔ ہمارا سب سے بڑا استاد بے شک یسوع ہے۔ ہمیں عاجزی دے کہ ہم پہلے شاگرد بن کر سیکھیں تاکہ تیرے کلام میں بڑھ سکیں۔ ہمیں روحانی غرور سے بچا اور ایسا بنا کہ ہم اپنے استاذہ کا احترام کریں اور تیری راہوں پر ثابت قدم رہیں۔ یسوع کے نام سے آمین۔ عزیزو یاد رکھیں، جو شخص شاگردی میں عاجزی نہیں سیکھتا وہ کبھی سچا استاد نہیں بن سکتا۔ حقیقی استاد پہلے ایک فرما بردار شاگرد ہوتا ہے۔ یہ رویہ نہ صرف خدا کی نظر میں مقبول ہے بلکہ زندگی میں برکت، حکمت اور سکون بھی لاتا ہے۔ عزیزو یاد رہے، روح کا ناشتہ پروگرام جنید جاوید پروڈکشنز کی جانب سے آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اگر آپ روح کے ناشتہ پروگرام سے برکت کو حاصل کرتے ہیں تو اس برکت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آپ تک روح کا ناشتہ پہنچ سکے۔ عزیزو، کل تک مجھے اجازت دیجیے، ایک نیا روح کا ناشتہ لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ دل سے دعا ہے، کلام مقدس کے مطابق شاگردیت کی روح ہمیشہ آپ رکھیں اور یسوع کے حقیقی شاگرد بن کر زندگی گزاریں۔ یسوع کے نام سے آمین۔